راکب دوش شہنشاہ ابن علی یا حسن ابن علی کر دو کرم ابن علی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نواسہ رسول، جنتی نوجوانوں کے سردار، جگر گوشہ بطول، امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حسن، آپ کی کنیت ابو محمد اور القاب سبط رسول، تقی اور ریحانۃ الرسول ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر و قناعت، اخلاص و للہیت، جود و سخا کے پیکر تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا جلتا شخص کوئی بھی نہ تھا۔ ایک بار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک کندھوں پر سوار کیا ہوا تھا، تو کسی شخص نے دیکھ کر عرض کی، صاحبزادے تمہاری سواری کتنی اچھی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، سوار بھی تو کتنا اچھا ہے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مبارک کندھوں پر سوار کیے ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرما رہے تھے کہ مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ ایک بار ایک سائل حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے 10,000 درہم کا سوال کر رہا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی اس حاجت مند کی دعا کو سنا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی اپنے گھر پر تشریف لائے اور اس سائل کے لیے 10,000 درہم بھجوا دیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری چچی جان حضرت سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم کا حصہ ہمارے گھر پر تشریف لایا ہے، ایسا میں نے خواب میں دیکھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم نے بڑا اچھا خواب دیکھا، فاطمہ کے گھر پر بیٹا پیدا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی فاطمہ کو بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ اسے تم دودھ پلاؤ گی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق تلاوت سنتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ سورہ کہف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک تختی ہوا کرتی تھی جس پر سورہ کہف لکھی ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے، وہ تختی بھی آپ کے ساتھ ہی ہوا کرتی تھی۔ ایک سائل نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک تحریری درخواست پیش کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر پڑھے ہی اسے فرما دیا کہ تمہاری ضرورت کو پورا کر دیا جائے گا۔ جب عرض کی گئی کہ اے نواسہ رسول، کیا آپ اس کی درخواست پڑھ لیتے تو اچھا ہوتا، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ تم نے جتنی دیر اس کو کھڑا رکھا اتنی دیر اس کو ذلیل کیا، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 5 ربیع الاول کو 47 سال کی عمر میں 50 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت سیدنا سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو مبارکہ میں مدفون ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی تربت انوار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راکب دوش شہنشاہ ابن علی یا حسن ابن علی کر دو